بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے آسٹریا کے چانسلر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور ناروے کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 48 جاری کیا ہے، جس کی روح سے شورا کونسل کو اپنے 50ویں سالانہ عام سیشن کا پہلا باقاعدہ اجلاس بلانے کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 107 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,196 ہو گئی ہے۔ اور طالبان تحریک کا ایک وفد آئندہ ہفتے ماسکو جا رہا ہے، جہاں وہ افغانستان کے بارے میں ماسکو منصوبے سے متعلق مذاکرات میں حصہ لے گا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الیگزینڈر شرنبرگ کو آسٹریا کے چانسلر کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور آسٹریا کے عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے آسٹریا کے نئے چانسلر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ناروے کے بادشاہ ہیرلڈ پنجم کو ناروے کے شہر کونگس برگ میں ایک حملے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغام میں حملے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر ناروے کے بادشاہ کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے ناروے کے ہم منصب جوناس گورسٹور کو مذکورہ حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر مملکت اور کابینہ کے ممبر شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں شہزادہ ترکی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد اور سعودی عرب کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے، جن میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز آل سعود سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو خیر سگالی کے پیغامات پہنچا دیں، جن میں ان کی صحت و تندرستی اور سعودی عرب کے عوام کی مزید ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ مذکورہ ملاقات میں قطر اور سعودی عرب کے گہرے برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 48 جاری کیا ہے، جس کی روح سے شورا کونسل کو اپنے 50ویں سالانہ عام سیشن کا پہلا باقاعدہ اجلاس بلانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اجلاس بروز منگل 23 ربیع الاول 1443 ہجری بمطابق 26 اکتوبر 2021 کو منعقد ہوگا۔ اس امیری فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر مملکت اور کابینہ کے ممبر شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ کے وفد نے بھی ملاقات کی ہے، جس کی قیادت ہاؤس آف کامنز کے ڈپٹی اسپیکر نیگل ایونز کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور برطانیہ کے دیرینہ تاریخی تعلقات زیر بحث آئے اور دونوں دوست ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قطر اور جمہوریہ یونان کی انصاف کی وزارتوں کے درمیان قانون کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ معاہدے پر قطر کی جانب سے وزیر انصاف مسعود بن محمد العنبری اور جمہوریہ یونان کے وزیر انصاف کوسٹاس سیارس نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان قانون کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانا، تجربات کا تبادلہ کرنا، مشترکہ مفادات کے معاملات میں قانون سازی کرنا اور قانونی امور اور دیگر متعلقہ شعبوں کے بارے میں سائنٹیفک میٹنگز، کانفرنسز اور ٹریننگ کورسز کا اہتمام کرنا ہے۔ معاہدے پر دستخط کیے جانے کے موقع پر وزیر انصاف مسعود بن محمد العنبری سے یونان کے وزیر انصاف کوسٹاس سیاراس اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ قطر نے ماحولیاتی امور کی ذمہ دار عرب وزراء کی کونسل کے 32ویں سیشن میں شرکت کی ہے، جو مصر کی سربراہی میں عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں کل سے شروع ہو گیا۔ اس سیشن کے اجلاسوں میں شریک قطری وفد کی قیادت وزیر بلدیات اور ماحولیات اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی الصبئی کر رہے ہیں۔ اس سیشن میں عرب وزراء کی کونسل ایجنڈے میں شامل اہم معاملات پر بحث کرے گی، جن کی قراردادوں کا مسودہ کونسل کے ایگزیکٹو آفس نے تیار کیا تھا اور جن کا تعلق ماحولیاتی مسائل سے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 86 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 56 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 30 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 107 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,196 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ قطر کی ٹوٹل آبادی کے 83% لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل جمعرات کے دن سے قطر ویکسینیشن سینٹر فار بزنس اینڈ انڈسٹری کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بزنس اور انڈسٹری سیکٹرز میں کام کرنے والے ورکرز کو کووڈ-19 ویکسین فراہم کرنے میں سینٹر نے اپنے فرائض کی ادائیگی کامیابی سے مکمل کی ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ممالک کے لیے ورلڈ بینک گروپ کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ قطر نے کووڈ-19 کے بحران پر بڑے مؤثر انداز سے قابو پانے کی کوشش کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قطر کا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت عمدہ ہے، جس سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ ہوا ہے، جبکہ ویکسین کی خریداری اور تقسیم کے لیے لاجسٹکس کی بدولت ملک کے اندر کووڈ-19 پر قابو پانے میں بڑی مدد ملی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس کے مطابق طالبان تحریک کا ایک وفد آئندہ ہفتے ماسکو جا رہا ہے، جہاں وہ افغانستان کے بارے میں ماسکو منصوبے سے متعلق مذاکرات میں حصہ لے گا۔ ان مذاکرات میں چین، پاکستان، بھارت اور ایران بھی شریک ہوں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کے زیر اثر کامن ویلتھ کی ریاستوں کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس میں ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کے اندر شدت پسندی کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت متعدد بین الاقوامی دہشت گرد گروپ افغانستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ صدر کے بقول عراق اور شام میں عسکریت پسند تنظیم داعش کے ساتھ مل کر لڑنے والے متعدد عسکریت پسند گروپ اب افغانستان میں سرگرم ہیں اور یہ گروپ کامن ویلتھ ریاستوں کے سیکیورٹی کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ ادھر طالبان کے قائم مقام معاون وزیر اطلاعات اور ثقافت ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے چینی ورکرز اور اثاثوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کی شرط پر چین افغانستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ ان کی حکومت یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے۔
امریکہ تقریباً 3 سال کی علیحدگی کے بعد ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سن 2018 میں کونسل سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 47 رکنی کونسل اراکین میں شمولیت کے لیے 18 نئے اراکین کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکہ امیدواروں میں شامل ہے جسے نشست حاصل کرنے کے لیے سادہ اکثریت کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ الواقرہ اور الغرافہ کی ٹیمیں عرب کلب ہینڈ بال چیمپئن شپ کے 36ویں ایڈیشن میں مردوں کی لیگ چیمپئن شپس کے مقابلوں میں حصہ لیں گی، جو تیونس کے شہر حمامت میں 23 اکتوبر سے 2 نومبر تک ہوں گے۔ الغرافہ کی ٹیم نے گزشتہ 35ویں ایڈیشن میں پہلی بار جیتنے کے بعد چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے سن 2019 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں ہوئے تھے۔ الغرافہ کی ٹیم نے الجزائر کی ٹیم کو فائنل مقابلے میں 32 کے مقابلے میں 36 پوائنٹ سے شکست دی تھی۔ الغرافہ دوسرا قطری کلب ہے جس نے یہ چیمپئن شپ جیتی۔ اس سے پہلے الریان کلب کی ٹیم نے 21ویں ایڈیشن کا چیمپئن شپ ٹائٹل حاصل کیا تھا، جو سن 2000 میں شارجہ میں منعقد ہوا تھا۔ اب تک جن ٹیموں نے اپنی شرکت کا اعلان کیا ہے ان میں مراکش کا کلب راجہ اگادیر، عمل سکیدہ کلب الجزائر، تیونس کی ٹیم ایسپیرینس اور متحدہ عرب امارات کی الجزیرہ اور العین کی ٹیمیں شامل ہیں۔ قطر کی العربی کلب کی والی بال ٹیم ایشیائی کلبوں کے ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں اس نے قازقستان کی الماٹی کلب کو 2-3 سے شکست دے دی۔ یہ مقابلے جن میں ایشیائی ممالک کی 10 کلبوں کی ٹیموں نے حصہ لیا آج ختم ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ العربی کلب کی ٹیم ان مقابلوں کی ہسٹری میں 5ویں مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے۔ سن 2012 میں اس نے ایشیا کا ٹائٹل حاصل کیا تھا، جبکہ سن 2010، 2015 اور سن 2016 میں اس نے سلور میڈل حاصل کیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے آسٹریا کے چانسلر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور ناروے کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 48 جاری کیا ہے، جس کی روح سے شورا کونسل کو اپنے 50ویں سالانہ عام سیشن کا پہلا باقاعدہ اجلاس بلانے کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 107 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,196 ہو گئی ہے۔ اور طالبان تحریک کا ایک وفد آئندہ ہفتے ماسکو جا رہا ہے، جہاں وہ افغانستان کے بارے میں ماسکو منصوبے سے متعلق مذاکرات میں حصہ لے گا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔